مرتے وقت حق سے باطل کی طرف پلٹ جانا۔ یہ اس طرح ہے کہ شیطان مرنے والے کے پاس حاضر ہو کر اسے وسوسہ شیطانیہ میں مبتلا کر کے شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اسے ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی لیے شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے دعائیں منقول ہیں۔ جناب فخر المحققین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سے محفوظ رہنا چاہے اسے چاہیے کہ ایمان اور 5 اصول دین کے متعلق اپنے تمام دلائل کو محکم طریقے سے ذہن میں حاضر کرے، ان کو اچھی طرح سمجھ لے، ان پر خلوص دل کے ساتھ اعتقاد کو حق تعالیٰ کے سپرد کرے امانت کے طور پر، تاکہ موت کے وقت یہ وسوسہ شیطانیہ کا رد ثابت ہوں اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور آخری وقت میں حق پر قائم رہنے کے لیے یہ دعا پڑھے: یا اللہ یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، میرے دل کو اپنے دین حق پر قائم رکھ۔ اسی طرح مشہور دعائے عدیلہ کے معانی کو سمجھ کر حضور قلب کے ساتھ پڑھنا موت کے وقت حق سے باطل کی طرف پلٹ جانے کے خطرے سے بچا لیتا ہے۔ دین کی سلامتی اور موت آسانی سے آئے، اس کے اعمال یہ ہیں کہ نماز کا پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ کائنات کے مشرق و مغرب میں کوئی بھی صاحب خانہ ایسا نہیں کہ ملک الموت دن رات 5 نمازوں کے اوقات میں انہیں نہ دیکھتا ہو۔ جب بھی کسی کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، اگر وہ پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی ہے تو ملک الموت اسے شہادتین کی تلقین خود کرتا ہے اور ابلیس ملعون کو اس سے دور بھگاتا ہے۔ گویا ملک الموت ہی آخری وقت میں پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص کو لکھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا خاتمہ اعمال صالح کے ساتھ ہو اور تیری روح ایسی حالت میں قبض کی جائے کہ تو افضل اعمال کا حامل ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بزرگ و برتر سمجھ، نہ کہ تو اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں صرف کرے اور اس کے حلم سے، اس کی عطا سے، اس کے جود و کرم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مغرور ہو جائے۔ ہر اس شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھ جس کو تو ہمارے ذکر میں مشغول پائے، یا وہ ہماری محبت کا دعویٰ کرے، محمد و آل محمد کی محبت کا دعویٰ کرے، اس میں تیرے لیے کوئی عیب نہیں کہ تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، خواہ وہ اس میں سچا ہو یا جھوٹا، اس میں تجھے تیری صدق نیت نفع دے گی۔ فضیل بن عیاض جو صوفیہ میں سے تھے، منقول ہے کہ اس کا ایک فاضل شاگرد تھا جو بہت قابل تھا۔ وہ ایک دفعہ جب بیمار ہوا، حالت نزا جان کنی کے وقت فضیل اس کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ اس مرنے والے شاگرد نے کہا، اے استاد،
اس سورہ کو مت پڑھو۔ فضیل نے سکوت اختیار کیا، وہ رک گیا، پھر اسے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہا، مگر اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے بیزار ہوں، اور نعوذ باللہ وہ اسی حال میں مر گیا۔ فضیل یہ حالت دیکھ کر سخت برہم ہوا اور اپنے گھر چلا گیا اور پھر باہر نہ نکلا۔ فضیل نے اپنے اس شاگرد کو خواب میں دیکھا کہ ملائکہ عذاب اسے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ فضیل نے اس سے پوچھا، تو میرے قابل اور فاضل شاگردوں میں سے تھا، تجھے کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے تجھ سے معرفت کا خزانہ چھین لیا اور تیرا انجام برا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اس کی 3 وجوہات ہیں جو مجھ میں تھیں، یعنی 3 ایسی برائیاں کہ جو میرے ایمان کی بربادی کا سبب بن گئیں اور میری موت حق پر نہ ہوئی۔ اول، چغل خوری، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر چغل خور طعنہ باز کے لیے۔ دوسرا، حسد کرنا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حسد ایمان کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ تیسرا، نکتہ چینی کرنا۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ مجھے ایک بیماری تھی جس کے لیے طبیب نے یہ تجویز کیا تھا کہ میں ہر سال 1 پیالہ شراب پیا کروں، اگر یہ نہ پیا تو بیماری نہیں چھوڑے گی۔ فضیل کا شاگرد کہتا ہے، میں طبیب کی ہدایت کے مطابق شراب پیتا رہا۔ انہی 3 وجوہات کی بنا پر جو مجھ میں تھیں میرا انجام برا ہوا اور مجھے اس حالت میں موت آئی۔ شیخ کلینی نے ابو بصیر سے روایت کی ہے، ابو بصیر کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ خالد بن معبدیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرا علاج نبیذ تجویز کیا گیا ہے جو ایک قسم کی شراب ہے، اور میں جانتی تھی کہ آپ اس سے کراہت کرتے ہیں، لہٰذا میں نے آپ سے اس معاملے میں دریافت کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ امام نے فرمایا، تجھے اس کے پینے سے کس بات نے روکا؟ عرض کرنے لگی، کیونکہ میں دینی معاملات میں آپ کی مقلد ہوں، اس وجہ سے بروز قیامت یہ کہہ سکوں کہ جعفر بن محمد نے مجھے حکم دیا تھا یا منع فرمایا تھا۔ امام علیہ السلام ابو بصیر کی طرف مخاطب ہوئے، اے ابو محمد، کیا تو اس عورت کی بات اور مسئلے کی طرف دھیان نہیں دیتا؟ پھر اس عورت سے فرمایا، خدا کی قسم میں تجھے اس میں سے 1 قطرہ بھی پینے کی اجازت نہیں دیتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے پینے سے اس وقت پشیمان ہو جبکہ تیری جان یہاں تک پہنچے۔ اور پھر امام نے گلے کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ 3 مرتبہ کہا۔ پھر اس عورت سے فرمایا، کیا تو اب سمجھ گئی کہ میں نے کیا کہا؟ پروردگار بصدقہ محمد و آل محمد ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمیں اپنے دین حق پر، معرفت محمد آل محمد پر آسانی کے ساتھ موت نصیب فرمانا۔ وقت آخر، نزاع کے وقت، جان کنی کے وقت معصومین علیہم السلام کی زیارت نصیب فرمانا۔ وقت آخر، قبر و برزخ اور محشر میں علی ابن ابی طالب کی نصرت و حمایت نصیب کرنا۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔